رات محفل میں تیرے حسن کے شعلہ کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم، آپ دیکھ رہے ہوں اردو ہندی نالج چینل۔ آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں۔ آج کا جو پہلا سوال ہے، یہی شعر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں آپ کو بتانا ہے یہ شعر ہے کس کا۔ بہت بار اس شعر کو پوچھا جا چکا ہے، اسی لیے میں نے اس کو یہاں پہ شامل کیا ہے۔ امید کرتا ہوں سبھی کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ خواجہ میر درد جو ہیں، ناصر اندلیب کے لڑکے، انہی کا یہ شعر ہے، یہاں سے آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں ہے غالب کی ایک مثنوی ہے چراغ دیر، تو چراغ دیر مثنوی کا منظوم ترجمہ جو ہے وہ کس نے کیا ہے؟ تو اردو میں اس کا ترجمہ یاد رکھیے، اس کا ترجمہ کیا ہے حنیف نقوی نے۔ حنیف نقوی کا نام آپ کو ہر حال میں یاد رہنا چاہیے۔ اس کی پی ڈی ایف آپ کو واٹس ایپ پہ مل جائے گی، تو کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، ان کوشچنوں کو آپ اپنے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے مانیات سے کس کا تعلق ہے؟ مانیات سے یہ قواعد سے سوال آتے ہیں، تو یاد رکھیے تصور اور ترادف، ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ مانیات سے ہوتا ہے، ہر حال میں آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اس کے بعد میں ہے ادب کا پہلا اور آخری مقصد مسرت بہم پہنچانا ہوتا ہے۔ یہاں پہ مجھے غلط لگ رہا ہے، ادب کا پہلا اور آخری مقصد مسرت وہم کی جگہ پہ میرے خیال سے فہم ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ نظریہ جو ہے وہ لان جائنس کا ہے، یہ آپ کو یہاں سے ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔ یہ شعر ہے، اور یہ شعر کس کا ہے؟ لاؤں کہاں سے حوصلہ آرزو یاس کا، جب کی صفات یار میں دخل نہ ہو قیاس کا۔ تو یہ شعر جو ہے کس کا ہے؟ آپ کو یاد رہنا چاہیے، حسرت موہانی کا نام، حسرت موہانی کا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، یہ کتاب آپ کو ہر حال میں یاد رکھنی ہے، اسلوب، تحقیق، ترتیب، متن۔ یہاں پہ مسن غلط لکھا ہوا ہے، یہ ہونا چاہیے متن، اس کو صحیح کیجیے پہلے۔ تو اب صحیح ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ تو تنویر احمد علوی جو ہیں ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سوال ہے جمالیاتی مادیت کس تنقید کی پہچان ہے؟ جمالیاتی مادیت کس تنقید کی ہے؟ تو مارکسی جو تنقید ہے اس کی پہچان ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں سوال ہے غیر حیرت ہے خبر اس آئینہ روکی کسے، راز کے پردے میں جس کی خاموشی آواز ہے۔ یہ شعر یاد رکھنا ہے، یہ شعر ہے ولی دکنی کا۔ آج میں کچھ ایسے شعروں کو چن کے لایا ہوں جو سوال میں پوچھ لیے جاتے ہیں، کسی کا بھی ایگزام اردو کا ہو، چاہے ٹی جی ٹی کا ہو اور چاہے یو جی سی نیٹ کا ہو، اس میں بھی یہ سوال پوچھتے ہیں۔ اب یہ شعر ہے، اس میں سند بتانی ہے، کس سند کا استعمال ہوا ہے؟ میکش کو ہوس عیاق کی ہے، پروانے کے لو چراغ کی ہے۔ اس میں سند بتانی ہے، دیکھو یہاں پہ صنف لکھ دیا ہے، یہ غلط ہے، سند اب یہ صحیح ہے۔ تو یاد رکھیے اس میں جو شعر ہے اس میں ایہام گوئی کا استعمال ہوا ہے، یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے فتح نامہ نظام شاہ کس کی تصنیف ہے؟ فتح نامہ نظام شاہ یاد رکھیے حسن شوقی کی ہے، ہر حال میں یاد، بیجاپور سے تعلق ہے حسن شوقی کا، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ امداد امام اثر نے شاعری کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ تو انہوں نے امداد امام اثر نے 2 بتائی ہیں، یاد رکھیے کاشف الحقائق ان کی بہت ہی اہم کتاب ہے، 49 میں، یہ 1849 میں پیدا ہوئے تھے۔ آگے ہے خفیف مصمتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو خفیف جو مصمت ہیں ان کی تعداد مصمتوں کی 3 ہے، اور طویل جو ہیں ان کی 7 ہے۔ اس کے بعد میں ہے وہ آوازیں جن کی ادائیگی میں ہوا کو روکا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خاص طور سے ٹی جی ٹی والے یاد رکھیے اس سوال کو، تو مصمتہ یاد رکھنا ہے، یہ آپ کو اسی جملے کو ایسے ہی۔ اس کے بعد میں ہے ماہر لسانیات نے یہاں پہ پھر غلط کیا ہے، ماہر لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ اس کو یہاں پہ پھر صحیح کیجیے۔ تو ماہر لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ 3 حصوں میں، یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ تینوں حصے آپ کو معلوم ہے، پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں۔ ہندوستان میں آریائیوں کی آمد کے بعد سب سے پہلی کون سی زبان
نمونے ملتے ہیں، کس زبان کے سب سے پہلے نمونے ملتے ہیں؟ تو یہ ہوگا ویدک سنسکرت۔ یہاں پہ آپ کا آنسر ہوگا ویدک سنسکرت، یہ آپ کو یہاں سے یاد کرنا ہے۔ اردو کی جائے پیدائش دراوڑی کس نے مانا ہے؟ تو اڑیسہ اور دراوڑی یہ دونوں نظریہ یاد رکھیے سہیل بخاری کے ہیں۔ اگلا ہے سوال، لفظ کی ساخت کا مطالعہ کہاں پیش کیا جاتا ہے؟ تو صرفیات میں لفظ کی ساخت کا مطالعہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد زبان کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر ماہر لسانیات نے کتنے خاندانوں میں تقسیم کیا ہے؟ تو 8 خاندانوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، یہ آپ کو یہاں سے یاد رہنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، کس طرح پراکرت کو مثالی ہونے کا درجہ حاصل ہے؟ تو یہاں پہ آپ کا آنسر صحیح ہوگا مہاراشٹری۔ مہاراشٹری یاد رکھیے، اسی میں سب سے پہلے قواعد تیار ہوئی، موسیقی اسی میں ہوئی ہے، تمام چیزیں اسی میں سب سے پہلے ہوئی ہیں، قواعد بھی اسی میں تیار ہوئی ہے۔ کس زبان کی امتیازی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ تو یہ ہے صرفیات، امتیازی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ زبان کا تعلق کس سے ہے؟ تلفظ کار سے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، تلفظ کار سے۔ اگلا ہے سوال، اردو میں لسانیاتی تاریخ کس کی تصنیف ہے؟ بہت ہی اہم ہے اردو کی لسانیاتی تاریخ، تو یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے عبدالستار دہلوی کی ہے اردو میں لسانیاتی تاریخ۔ طویل مصمتوں کی تعداد کتنی ہے؟ میں نے کہا تھا خفیف کی 3 ہے، طویل کی 7 ہے، کل ملا کر کے 10 مصمتیں ہیں۔ آگے دیکھیے، لب شیریں کا وصف کرتے ہیں۔ اگلا مصرع ہے، بات گویا نوات اپنی ہے۔ بات گویا نوایات اپنی ہے، تو اس شعر میں صنعت بتانی ہے۔ تجنیس ناقص یاد رکھیے زائد۔ اگلا سوال ہے، شاعری کی سب سے قدیم صنف کون سی ہے؟ تو قصیدہ، سب سے قدیم صنف قصیدہ مانا جاتا ہے۔ آگے ہے، کس نے قصیدے میں شجاع الدولہ اور حافظ رحمت خان کی جنگ کی تشبیہ کھینچی ہے؟ تو کس نے؟ آپ کا آنسر صحیح ہوگا سودا۔ سودا نے شجاع الدولہ کی بہادری اور حافظ رحمت میاں کی جو جنگ تھا اس کی تصویر کھینچی ہے، یہ آپ کو یاد رہے۔ آگے ہے، مصنوی گلزار نسیم میں روح افزا کی ماں کا نام کیا ہے؟ تو گلزار جو نسیم ہے اس میں روح افزا کی ماں کا نام ہے حسن آرا، اور یہ جو ہے بقولی کی چاچی ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے سوال، ربائی، اس ربائی جس کے چاروں مصرے مقفع یعنی قافیہ والے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو غیر خصی اسے کہتے ہیں، یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے، کیونکہ غیر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو تیسرا مصرع قافیہ نہیں ہونا چاہیے اس میں بھی استعمال کر لیا جائے، اس لیے غیر خصی۔ آگے دیکھیے، دل صاف زباں صاف سخن صاف ہے میرا، موتی کی لڑی ہے مسلسل میری تقریر، اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ آپ کو بتانا ہے۔ تو امید کرتا ہوں تشبیہ، شعر کو آپ ایک بار دیکھیے، موتی کی لڑی ہے کہ مسلسل میری تقریر، یعنی میری تقریر جو ہے وہ موتیوں کی لڑی کے جیسی ہے، بس جیسا لفظ استعمال نہیں کیا شاعر نے، تو اس طرح سے تشبیہ کا استعمال ہوا ہے اس میں۔ اگلا سوال ہے، چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو گل کھلاتی ہے گل ہر ایک ڈالی آج؟ تو دیکھیے اس میں کس کا استعمال کیا ہوا ہے، یہاں پہ غلط لکھ دیا ہے، تجنیس کا ہی اس میں بھی استعمال ہوا ہے، تجنیس مرکب کا استعمال کیا گیا ہے، اس کو صحیح کیجئے تجنیس۔ تو یہاں سے یاد رکھیے تجنیس کا اس میں استعمال ہوا ہے، تجنیس مرکب کا۔ آگے دیکھیے، اردو میں قصیدہ نگاری کی تنقیدی جائزہ، قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ بہت پوچھی جانے والی کتاب ہے، تو محمود الہی کی کتاب ہے، اس کو ہر حال میں رٹ جائیے، اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ۔ اگلا ہے، اردو میں پہلا وسوخت نگار کس کو مانا جاتا ہے؟ تو آبرو کو مانا جاتا ہے، یاد رکھیے، لیکن درد جو ہیں انہوں نے میر کو مان رکھا ہے۔ آگے دیکھیے، اخبار کی اس اہم تحریر کو کیا کہتے ہیں؟ غور سے سوال دیکھیے کہ اخبار جو ہوتا ہے اس کے اندر جو تحریر لکھی جاتی ہے اس اہم تحریر کو کیا کہتے ہیں، جس میں مدیر جو ہوتا ہے اس کا وہ لکھتا ہے نثریہ مکمل کس اہم مسائل پر رائے دیتا ہے، کسی اہم مسائل پر رائے دیتا ہے، یعنی نثریہ انداز میں مکمل اہم اپنی رائے کسی مسئلے پر دیتا ہے،
مدیر، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیے اداریہ۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے معاشر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو مسدس ہے، مخمس ہے، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ معاشر کا بھی یاد رکھیے گا، معاشر میں 10 مصرے۔ اس کے بعد میں یہ شعر ہے سب سہیں گے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی، پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ اس میں ایک ہی لفظ کو 2 میننگ میں استعمال کر لیا ہے، اور امید کرتا ہوں جیسے ڈال ڈال 2 لفظ ایک ہی جیسے ہیں لیکن میننگ الگ الگ ہو، تو اس میں تجنیس تام ہوتا ہے، تجنیس ہوتا ہے یا تجنیس تام ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں زبان اردو اور علم زبان، زبان اردو اور علم زبان بہت پوچھی جانے والی کتاب ہے، تو آپ کو یاد رہے عبد القادر سروری کی یہ کتاب ہے۔ عادل شاہی دور میں کتنے بادشاہ ہیں؟ تو عادل شاہی اور قطب شاہی دونوں میں 8 بادشاہ ہیں، اور بہمنی دور میں بھی 8 ہی ہیں۔ دیکھا تو وہ گل ہوا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے، اس میں صنعت ہے تو تجنیس۔ دیکھو گل جو ہے ایک ہی جیسے جملے ہیں دونوں، لیکن میننگ دونوں کی بدل دی گئی ہے، ایک بار پھول اور ایک بار کسی چیز کے غائب ہونے کی لیے اس کو استعمال کیا ہے۔ آگے و اصول، تحقیق، تدوین، متن کس کی کتاب ہے؟ تو تنویر احمد علوی کی ہے، یہ یاد رکھیے گا، شاید پیچھے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے۔ اور اگلا سوال ہے جامع سرسار اور خم خانہ سرور، جامع سرور اور خم خانہ سرور کس کی تخلیقات ہیں؟ تو یہ دونوں کتابیں آپ کو یاد رکھنا ہے، آل احمد سرور یا رجب علی بیگ سرور، ان کا نام یاد رکھیے گا، نہیں ہے، یہ سرور جہاں وادی کی ہیں، اور ان کے نام جب دیے جاتے ہیں تو اسی طرح سے ملا کے دیے جاتے ہیں۔ بس اتنے ہی کوشچنوں پہ مجھ کو بات کرنی تھی، امید کرتا ہوں سارے کوشچن آپ کو پسند آئے ہوں گے، ان میں کوئی غلطی ہے تو ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔